بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ندائے ربانی میں آج ہم چوتھی ندا کی بات کریں گے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر قتل میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ کیسے؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اور جس کو بھی اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا گیا ہو تو وہ پھر معروف طریقے سے اس کی اتباع کرے، یعنی اس کو طلب کرے، اور اس کو دوسرے کو چاہیے کہ وہ احسان کے ساتھ اس کو ادا کر دے، یعنی دیت کو۔ اور یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت، اور اس کے بعد کسی نے زیادتی کی تو اس کے لیے عذاب علیم ہے، بہت دردناک عذاب ہے۔ تو یہ آیت پھر آ رہی ہے قصاص کے بارے میں، دیت کے بارے میں، اور معاف کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مقاصد شریعت کے حوالے سے ہیں، کہ جس میں 5 چیزوں کی حفاظت کا معاملہ کہا گیا ہے: دین، جان، عزت و آبرو، مال اور عقل۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ احکام نازل کیے ہیں، اسی میں ہی ہماری جان کی حفاظت کی ہے۔ وہ اسی طرح کہ یہ ہمیں حکم دے دیا گیا ہے کہ ہم نے اسے کرنا ہے۔ تو اس میں جو پہلی چیز جو فرمائی گئی کہ کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے عمدن، جان بوجھ کے، وہ بات ہو رہی ہے، تو پھر اس کا قصاص لینا ہم پر فرض ہے کہ اس قاتل کو بھی اسی طرح قتل کیا جائے جیسے اس نے اس مقتول کو قتل کیا ہے۔ تو یہ میں یاد رکھیں کہ یہودیوں کے ہاں قصاص تو موجود تھا لیکن دیت نہیں تھی ان کے ہاں، لازمی ہے قتل کرنا ہے لیکن دیت نہیں تھی۔ نصارہ کے ہاں دیت تھی، قصاص نہیں تھا، صرف پیسے دو اور جان چھڑا لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ چیزیں رکھی، 3 چیزیں ہیں کہ وہ قصاص، اگر قصاص معاف کر دیا تو دیت، اور دیت بھی معاف کر دی تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو یعنی تینوں چیزیں ہیں، قصاص بھی ہے، دیت بھی ہے، معافی بھی ہے، اس کے مطابق کیا جائے گا۔ تو کتنی شریعت کی یہ دیکھ لیجیے کہ تابناکی ہے، اور شریعت کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور پھر یہ چیز تھی کہ جب جو اشارہ ملتا ہے ہمیں اس آیت سے وہ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے، ان کے ہاں ایک فخر کی اور اپنے ایک اعتزاز کی بات ہوا کرتی تھی کہ دوسروں کو وہ کمتر سمجھتے تھے، کہ ہمارا آزاد بھی مارا گیا یا غلام بھی مارا گیا تو تمہارے آزاد کو بھی مار دیں گے، ہماری کوئی عورت ماری گئی تو اس کے بدلے میں تمہارے مردوں کو مار دیں گے، ہمارا غلام بھی مارا گیا تو ہم اس کی وجہ آزاد کو مار دیں گے۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا، یہ ان کی چیزیں تھیں کہ اس میں اپنے وہ فخر کو اور اپنی بڑائی کو اور اپنی کردار کو دیکھتے تھے کہ ہم جب ان کے اوپر زیادہ حاوی ہیں تو لہذا ہم بدلہ برابری سے نہیں لیں گے، بلکہ اگر اس نے ہماری عورت بھی ماری گئی تو ہم بندوں کو ماریں گے اس کے بدلے میں، غلام بھی مارا گیا ہے تو اس کے بدلے میں آزاد کو ماریں گے۔ تو اس کا یہی بتایا گیا کہ اس میں مساوات ہونی چاہیے، جو فرمائی گئی کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ جو جیسا ہے ویسا مارا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم جو اس طرح کرتے ہو کہ اگر غلام ہے تو اس کے بدلے آزاد کو مار دیا، عورت ہے تو اس کو مرد کو مار دیا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہ حکم دے دیا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ ہم نے یہ فرض کیا ہے ان پر کہ نفس کی جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور پھر جو چوٹیں ہوں، زخم ہوں، ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو لہذا یہ بتا دیا کہ یہ ہے وہ طریقہ کہ نفس بالنفس ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کیا ہے، بلکہ ایک جان گئی ہے تو اس کا جو قتل کرنے والا ہے وہ کوئی بھی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، عورت ہو، غلام ہو، آزاد ہو، جو بھی ہے،
اس کو قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ قاتل ہے۔ تو لہذا پھر وہ اس کو قتل کرنے میں ہمیں پھر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ بہت بڑا ہے، بڑا پیسے والا ہے، دولت والا ہے، کسی بڑے ملک سے آیا ہے، تو لہذا اس کی جان چھوڑ دو، اس کو قتل مت کرو، باقی دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہی چیز تو غلط ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہی کہا ہے کہ پچھلی قومیں کیوں تباہ ہوئی تھیں، وہ اسی لیے تباہ ہوئی تھیں کہ وہ جب ان میں سے کوئی بڑے لوگوں میں سے اشرافیہ جسے کہتے ہیں، ان میں سے اگر کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو تو کوئی لے دے کے چھوڑ دیتے تھے۔ اگر کوئی بیچارہ غریب آدمی ہے، اس نے کوئی جرم کر دیا تو اس کی چاہے ہاتھ کاٹنا ہے تو ہاتھ کاٹ دیا، گردن کاٹی تو گردن کاٹ دی، جو مرضی کرنا ہے کر دیا اس بیچارے کے ساتھ۔ تو یہ جو فرق تھا یہ اسلام میں قبول نہیں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں واضح حکم دے دیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ لہذا اس میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اب ہم کسی کو چھوڑ دیں اور کسی کو پکڑ لیں، جیل میں ڈال دیں، نہیں، جو بھی مجرم ہے کوئی بھی ہو اس کو اسی طرح اس پہ مقدمہ چلے گا، گواہیاں دیکھی جائیں گی، ثابت ہو گئیں تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ تو یہ ہے اصل چیز۔ دوسرا مرحلہ جو آتا ہے کہ جو فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، کہ اگر جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ قصاص معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم دیت لے لیں گے، تو پھر یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ دیت کا مطالبہ کریں، فاتباع بالمعروف، اچھے طریقے سے کہیں ٹھیک ہے دیت دے دو، پھر عدالت اپنی نگرانی میں ان سے وہ دیت لے گی، 100 اونٹ ہیں یا جو بھی مقرر کیا گیا ہے اس کے ذریعے سے وہ پھر وہ دیت ادا کر دیں گے، اور ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنے میں کوئی اس کی تاخیر نہیں، کوئی اس کو بار بار ان کو تاخیر کرتے رہنا، مؤخر کرتے رہنا، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو آرام سے دے دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور یہ تخفیف ہے کہ اس نے پھر معافی کا بھی اجازت دے دی کہ اگر کوئی معاف کرنا چاہتا ہے تو معاف کر دے، اس لیے کہ وہ ہے اصل اس مقتول کے ورثہ، وارث وہ ہیں، تو اس کے وارثین جتنے بھی ہیں، 1 ہوں 2 ہوں جتنے ہیں، سب یہ کہہ دیتے ہیں ہم معاف کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے معاف کر دیں، تو وہ معاف کر سکتے ہیں اور اس کے بدلے وہ دیت لے لیں۔ اگر دیت بھی معاف کرتے ہیں تو اور اچھی بات ہے، وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن یہ چیز جائز ہے، ہماری شریعت میں یہ چیز جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہے، تو لہذا پھر اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے اور آیات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے، تو اسی لیے پھر اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اس میں رکاوٹ لے۔ اور اس کا قرآن نے کیا کہا اس بارے میں، یہ کتنی خوبصورت انداز میں کہی گئی یہ بات، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تو قصاص تو موت ہے اور موت میں زندگی، یہی تو اعجاز ہے قرآن کریم کا۔ تو یہ کتنی مختصر الفاظ میں ایک حقیقت بیان کر دی ہے کہ اگر واقعی یہ قصاص اور اللہ تعالیٰ کی حدود نافذ ہو جائیں تو یہ سب جرائم ختم ہو جائیں گے، یہ امن و امان آ جائے گا ہمارے ملک میں۔ لیکن جب ہم مانتے ہی نہیں ہیں یہ اور اس کو پھر وحشیانہ سزائیں کہتے ہیں تو پھر کیسے امن و امان آئے گا؟ وہ تو نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے ہم تو چاہتے بھی نہیں ہیں اس کو، اسی لیے پھر کہیں پہ امن نہیں ہوتا۔ جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، مجرم ہیں، قاتل ہیں، دندناتے ہوئے پھرتے ہیں، کہیں جیل میں ڈال دیا آپ نے، عمر قید دے دی تو وہ مزے کرتا ہے جیل میں آرام سے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ وہ کچھ دنوں بعد پھر نکل آتا ہے باہر اور قتل کرنے کے لیے، اور قاتل بن جاتے، اسے پتہ چل گیا اب کیسے، اب میں غلطی نہیں کروں گا جو پہلے میں نے کی تھی۔ تو لہذا پھر یہ دیکھیے کتنا بڑا یہ ظلم ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی جو حدود ہیں ان کو نافذ کرنے کے بجائے اپنی کہیں سے جو ہے امپورٹ کی ہوئی حدود ہیں، سزائیں ہیں، وہ ان کو ہم نافذ کرتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ اسی لیے قتل و غارت عام ہے کہ جس کو چاہے قتل کر دیا، ایک مچھر کی طرح ہم مار دیتے ہیں کسی انسان کو۔ کتنی بڑی یہ زیادتی کی بات ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو لہذا پھر اس سے معلوم ہوا کہ ہماری شریعت میں جو آسانی ہے، رحمت ہے، تخفیف ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو اگر ہم حقیقت میں انہی کو ہم نافذ کریں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے، امن و امان آئے گا، ورنہ وہ امن نہیں آ سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ملک میں ان حدود کو نافذ کر سکیں۔